السلام علیکم دوستوں، روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستوں، آج ہم آپ کو پل صراط کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتائیں گے جسے سن کر کے آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کرنے لگیں گے انشاءاللہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط کے جہنم کے اوپر رکھا گیا ہے جس پر ایسے کانٹے لگے ہوں گے جیسے پودے میں ہوتے ہیں، پھر لوگ اس سے ہو کر گزریں گے تو کوئی صحیح سلامت نجات پائے گا اور کوئی صحیح سلامت پار نہ ہو پائے گا اور منہ کے بل جہنم میں گر پڑے گا۔ چنانچہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالی جہنم والوں پر دیا کرے گا اور جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اسے اس سے نکال لے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پل صراط ہر انسان اپنے اعمال کے حساب سے پار کرے گا۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز دھار والا ہے۔ اس پر کانٹے اور جنزیریں ہیں جو ان لوگوں کو اپنے گرفت میں لے لیں گے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ پل صراط کو پار کرنا کسی کے لیے بہت آسان ہوگا تو کسی کے لیے بہت مشکل۔ کچھ لوگ پلک جھپکتے ہوئے پار کر لیں گے جیسے روشنی کی رفتار ہوتی ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ٹھوکریں کھا کھا کر جہنم میں گر جائیں گے یا انہیں فرشتے ہتھوڑے مار مار کر جہنم میں گرا جائیں گے اور منہ کے بل گرا دیے جائیں گے۔ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے درجہ کے حساب سے پل صراط کو پار کریں گے۔ ایمان والے تیزی سے یا دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اسے پار کریں گے، جبکہ کافر اور گنہگار جہنم میں ٹھوکر کھا کھا کر گر جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے پہلے پل صراط آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پار کریں گے، اس کے بعد آپ کی امت پار کرے گی، لیکن امت سے پل صراط پار کرنے سے پہلے 7 سوال پوچھے جائیں گے اور ان 7 سوالوں کے جواب بغیر پل صراط پر پار نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوستوں، وہ 7 سوال یہ ہیں۔ نمبر 1، توحید۔ اگر ہمارا ایمان کامل ہے تو ہم آسانی سے مرحلے سے گزر جائیں گے، لیکن کافر پہلے ہی مرحلہ میں جہنم میں چلا جائیں گے۔ نمبر 2، نماز۔ ہم سے یہاں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا جو کہ ایمان کے بعد ہونے اور دین اسلام کا سب سے عمل اہم ہے۔ آپ کی نماز جتنی مکمل اور خالص ہوگی آپ کا حساب اتنا ہی آسان ہوگا، لیکن اگر آپ کی نماز صحیح نہیں ہے تو شاید آپ کو اور آپ کے عقیدے کی عمارت گر جائے گی۔ چنانچہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دن کا سکون ہے، جس نے اس کو ترک کر کیا بس اس نے پورے دن کو منہدم کیا۔ اور اگر ہم زمین پر سوئی کے ناکے سے بھی جہنم کی آگ دیکھ لیں گے تو شاید سجدے سے سر نہ اٹھائیں گے۔ نمبر 3، زکوٰۃ۔ اگر ہم نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مال کو اس کی ہدایت کے مطابق خرچ نہیں کیا تو اگلا سوال ہمیں روک سکتا ہے، کیونکہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنا مال کہاں خرچ کیا اور کس کے ساتھ بانٹا، کیا تم نے زکوٰۃ ادا کی تھی یا نہیں، سوال ہوگا۔ نمبر 4، روزہ۔ اگر ہم نے فرض روزے ادا نہیں کیے تو ہو سکتا ہے ہم پریشانی پڑ جائیں، کیونکہ روزہ بھی باقی پہلی بات تو جیسا ہم پر فرض ہے۔ نمبر 5، حج۔ اگر ہم مالی دولت اور مالی حالت کی وجہ سے حج نہیں کر سکتے تو جب ثابت حیثیت ہو جائے تو حج ضرور کریں۔ اگر ہم
साहिब हैसियत होने के बाद भी हज नहीं कर सकते और बहाने बनाते हैं तो हमें इसके संगीन नतीजे का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6, सिलह रहमी। अगर हम हमेशा दूसरों का हक मार मार कर उनके हुकूक को नज़रअंदाज करते हैं या किसी की गीबत या चुगली करते हैं या किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं या चुगली करते हैं और सोचते हैं कि हम बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ सवाल हमसे पूछा जाएगा, तो अगर हमने ये गुनाह किया है तो तौबा कर लो और आगे से ना करने का अहद कर लो। नंबर 7, गुस्ल और पाकी। कभी कभी हम गुस्ल करने और पाकी हासिल करने में गलती करते हैं, जबकि ये बहुत आसान है। हमें पेशाब के कतरों से भी खास तौर पर पास रहना चाहिए। इसमें लापरवाही बहुत ख़तरनाक हो सकती है। पेशाब वगैरह के कतरों से बचना चाहिए। दोस्तों, ये थे पुल सिरात के 7 मरहले और 7 सवाल। उम्मीद करती हूँ कि अब आप सब भी इन 7 सवालों को ध्यान में रखते हुए अपने आगे की ज़िंदगी गुजारेंगे और आखिरत की तैयारी करेंगे और सीधे और नेक रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हमें और आपको सीधे और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अंबिया किराम से और औलिया किराम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर ये वाक़या आपको पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। इसी तरह के रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।